سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أولي الصدق والصفاء والوفاء وأهل التقوى وأهل المغفرة. وفي مقام آخر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذرا ذوق شوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے. محشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن بچائے کون بچاتا یہ ہے. مرکد میں بندوں کو تھپ کر میٹھی نیند سلاتا یہ ہے. ہر آنے والی گھڑی کسی انسان سے ٹالی نہ جائے گی. اے انسان ایک دن تیرے بدن سے تیری روح نکالی جائے گی. انسان ایک دن تیری میت قبر میں اتاری جائے گی. اور ایک دن تجھ میں خاک ڈالی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا
آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک طیب طاہر بلند اعلی بارگاہ دندر ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب و احترام دنال عرض کرن تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ بزرگوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مولا تعالی جل شانو دی بارگاہ دندر خالق کائنات جل والا بندہ نا چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اور ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی اسلام والی مولا تعالی جل والا جدو موت دے تو کامل ایمان والی خالق کائنات جل والا میری اور تہاڈی سب دی دنیا آخرت سونی فرمائے۔ رجب المرجب شریف دا مہینہ اختتام نو پہنچیا اور شعبان المعظم شریف دا مہینہ تشریف لے آیا ہے۔ اج دی یکم شعبان المعظم ہے۔ اس مہینے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی دی شان اس مہینے دے بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی دی شان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان المعظم اے میرا مہینہ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان المعظم شریف یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم سرکار نے فرمایا میرا مہینہ اور رمضان المبارک شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم شریف دی 15 شعبان المعظم دی رات نو انسان نے جو کمایا ہے جو لایا ہے جو نیکیاں کیتیاں نے جو برائیاں کیتیاں نے سارا سمجھو ساڑھے ایک سال دا حساب کٹھا ہو کے اور رب دی بارگاہ نے میرا تے تہاڈا پیش ہونا ہے۔ 15 شعبان المعظم نو اساں جو بھی کیتا ہے نیکیاں کیتیاں نے برائیاں کیتیاں نے چوری ٹھگی بے ایمانی زنا خوری حرام خوری بے غیرتی بے شرمی جو بھی مسلمانہ نے کیتا ہے او خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ اندر فرشتے نے او ساڈا حساب پیش کرنا ہے۔ اس تو پہلا ساڈے کول وقت ہے اساں خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ اندر پکی تے سچی توبہ کریے۔ وقت مختصر میں جس موضوع سے جناب دنال ہم کلام ہونا ہے عذاب قبر برحق ہے۔ عذاب قبر برحق ہے۔ جڑا گناہگار بندہ ہے جڑا گناہگار ہے یا کافر ہے انہوں عذاب ہونا ہے۔ ہاں خالق کائنات جل والا اپنی رحمت وکھان سے آوے تو گناہگار نو بخش چھڑے لیکن کافر واسطے معافی نہیں۔ بندہ مومن واسطے معافی ہے، یعنی وہ اپنی سزا پوری کر کے تو آخر نہ آخر جنت چ جائے گا۔ شرط ہے کہ جڑا ایمان تے مرے ہوئے گا،
جڑا کافر یا منافق مرے گا وہ دے واسطے حدیث دے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رب ذوالجلال بیادریاں نہیں ویکھدا کہ اے اچھی بیادری ہے، اے فلاں بیادری دے، نا اے سردار ہے، اے فلاں ہے، اے وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، اے ملک ہے، اے شاہ ہے، اے سید ہے، نہیں۔ رب ذوالجلال کیا مثل دن اپنا جڑا میدان لائے گا، ووضع المیزان، میدان سے تولے گا، جیڑا میدان سے پورا اترے گا مولا تعالی جل شانو وہ بھی اپنے فضل دے نال انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ شرط ہے کہ وہ ایمان تے منے ہوئے، گناہگار بھویں ہوئے لیکن موت ہو دی ایمان تے آئی ہوئے، تو جیڑا ایمان تے نہیں مریا وہ دے واسطے معافی نہیں۔ برحال ساڑھے اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے مسلمہ متفقہ قرآن و حدیث دے وچ یہ فیصلہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ او دے متعلق جناب نو دو حدیثاں اور مختصر بزرگان دین نے جو او دی شرح کی تھی وہ عرض کر کے تے بس وقت ہو جانا ہے۔ ہو سکتا ہے دو حدیثاں پوریاں نہ ہون، ایک تے وقت بیت جائے، یہ اللہ رسولی بہتر جانتا ہے۔ جیڑی کوئی گل سچی ہونی ہے وہ اللہ رسول اور بزرگان دی طرف ہوئے گی، جیڑی کوئی جھوٹی ہوئے گی یا غلط ہوئے گی وہ میں ناچیز دے نفس دی طرف ہوئے گی۔ حدیث دے اندر آیا ہے امام احمد نے اور امام ابو داؤد نے اور صاحب مشکات نے بھی اس حدیث نو نقل فرمایا ہے۔ شرح مشکات دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اس حدیث نو نقل فرمایا۔ زجاجۃ المشکات دے اندر بھی یہ حدیث شریف ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا اید راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت نو اس حدیث نو روایت کر دینے، حضور دے اس فرمان نو روایت کر دینے یعنی لکھ دینے، بیان کر دینے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردے دے کولوں دو فرشتے آندے نے، وہ مرد ہووے چاہے عورت ہووے بڑا ہووے کوئی بھی ہووے بڑیا ہووے، یعنی روح جدو جسم دے وچوں نکل جاندی انسان ادو مردہ ہو جاندہ ہے، انسان ادو مردہ ہو جاندہ ہے۔ جنی دیر تک روح جسم دندر ہے، انسان دندر جان ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، سن رہا ہے، سنگ رہا ہے، ہر پاسے جا رہا ہے، روح جدو نکل جاندی ہے، ہر انسان دے اعضاء ہے نے، زبان بھی ہے، نک کن اکھ ہاتھ پیر ہر چیز ہر اعضاء موجود نے، لیکن حرکات و سکنات بند کیوں؟ اس واسطے روح جڑا اصل مغز سی وہ نکل گیا، پیچھے ان چھلکا ہی رہ گیا۔ قیمت اصل مغز دی ہے، چھلکے دی نہیں، چھلکے دی نہیں ہے۔ مغز اگر چھلکے دے نال لگ جاوے تو پھر چھلکے دی قیمت بھی مغز دے برابر ہو جاندی۔ خیر مثال دینے اگر لمبی جانی اس پاس سے نہیں جانا، اس پاس سے چلا گیا تو پھر بندہ کسی اور پاس سے نکل جاندہ ہے، دیندہ دیندہ پھر بزرگان دین دے اقوال بیان کر دیا پھر بندہ پتہ کتھے کتھے چلا جاندہ ہے، پھر بندہ اپنے موضوع تو ہٹ جاندہ ہے۔ خیر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اس کو بیٹھا کر پوچھتے ہیں، اس کو بیٹھا کر پوچھتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے دوسرے کا نام بولو، ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نقیر، جنہوں منکر نقیر اساں آخنے ہیں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو فرشتے وہ کو آ جاندے نے وہ پوچھتے نے تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہوندا ہے تو آخدا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پھر انہوں پوچھتے نے تیرا دین کی ہے، تو کس دین تے دنیا دے اندر ہے ساں، تو دنیا دے اندر کیڑے دین تے ایسی، تیرا دین کیڑا ہے؟ اگر بندہ مومن ہوئے گا تو بندہ مومن آخر ہے میرا دین ایو اسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ سب تو پہلا سوال رب دے بارے پوچھیا تیرا رب کون ہے؟ ہن رب تاں کافر بھی رب نو مندے نے، کافر بھی رب نو مندے نے۔ پھر اگلا سوال ہویا تیرا دین کی ہے؟ اگر مسلمان مومن ہوگا تو آکھے گا ایو دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ یہ دو جواب بزرگ فرماندے نے منافق بھی دے لین گے۔ اصل جتھے انسان نے پاس ہونا ہے اس مقدس ہستی دے بارے پوچھا جائے گا، اس مقدس ہستی دے بارے پوچھا جائے گا جڑ نبیوں دے بھی سردار امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیدی خاطر رب ذوالجلال نے ساری کائنات نو بنایا ہے، ساری کائنات نو بنایا ہے۔ رب نے جے سانو زبان دیتی اپنے حبیب دی تعریف واسطے دیتی ہے، رب ذوالجلال نے جڑی سانو زبان دیتی ہے اپنے حبیب دی تعریف واسطے دیتی ہے۔ رب نے جڑیاں اکھاں دیتیاں نے اپنے محبوب دے فرمان نو ویکھن واسطے دیتیاں نے، یا جنہاں نے حضور دا زمانہ پایا انہاں نے پھر حضور نو ویکھیا، حضور دا فرمان نو ویکھیا سی۔ تو بندہ مومن آخر ہے میرا دین دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے نے ما كنت تقول في هذه الرجل، نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس قبر دے اندر تشریف لے آندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس قبر دے اندر اپنے امتی دی قبر دے اندر تشریف لے آندے نے۔ فرشتے پوچھتے ہیں ما كنت تقول في حق هذا الرجل، ایس مقدس شخصیت دے بارے تیرا کی خیال ہے، اے کون ہے، کی نظریہ رکھدا سی؟ اگر بندہ مومن ہوئے گا وہ پھٹ آکھے گا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جڑے ساڑے طرف مبعوث فرمائے گئے سن، جڑے ساڑے طرف مبعوث فرمائے گئے تھے۔ حضور نے فرمایا پھر مردہ کہتا ہے رسول اللہ ہیں، یعنی مردہ آکھے گئے تھے رسول اللہ نبی علیہ السلام نے، سرکار علیہ السلام نے، جنہاں دے جڑے دین لے کے آئے سن، جنہاں دے دین تے اساں چلتے رہے ہیں، جنہاں دے شریعت تے چلے ہیں۔ اج کملی والے نے کرم فرمایا بنفس نفیس خود ہی تشریف لے آئے نے، تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے، جنہوں آل حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے فرمایا سی لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن بچائے کون بچاتا یہ ہے۔ قبر دے اندر لکھاں بلاواں نے، کروڑوں دشمن، سب بھی انسان دے دشمن، بچھو بھی دشمن نے، یعنی ہزاراں اتھے بلاواں، ہزاراں دشمن نے۔ تو آپ نے فرمایا سی لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن بچائے کون بچاتا یہ ہے، یعنی امام الانبیاء بچان گے، بچائے کون بچاتا یہ ہے۔ مرکد میں بندوں کو تھپ کر میٹھی نیند سلاتا یہ ہے، یعنی قبر دے اندر جدو بندہ امتحان تو جدو پاس ہو جاندہ ہے، قبر دے اندر جدو بندہ امتحان تو پاس ہو جاندہ ہے، جدو پاس ہو گیا، جدو پاس انسان ہو جاندہ ہے تو پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سرکار ان تھپ کے اپنے بندے نو میٹھی نیند سلاندے نے، ان ماں بھی نہیں بچے نو سلاندے۔
خیر وہ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مردہ پھر تلاوت کرتا ہے کہ فرمایا مردہ پھر آخر ہے فرشتیوں میں اللہ تعالی جل شانہ کی کتاب کو پڑھا تو پوچھتے نے کی پڑھے؟ فرمایا پڑھے ایسی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان پر ایمان لایا، ان کی تصدیق کی، یعنی جو قرآن لکھے ہے نا میں اس تے ایمان بھی لے آیا، میں وہ دی تصدیق بھی کیتی ہے، میں اس تے ایمان بھی لے آیا، وہ دی تصدیق بھی کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے اس قول دی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول، فرمایا گیا ہے یہی مطلب ہے، یعنی مومن خدا کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ دا فضل ہے بندہ مومن فرشتیاں نو جواب دین دے اندر اللہ دے فضل دے نال ہمیشہ ثابت قدم رہندا ہے۔ مومن ہوئے منافق نہ ہوئے، مومن دی گل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا، پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے میرے بندے نے جو کہا وہ سچ کہا، میرے بندے نے جو کہا۔ جب بندہ مومن امتحان سے کامیاب ہو جاتا ہے، جب بندہ مومن امتحان سے کامیاب ہو جائے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر آسمان سے ندا آئے گی، ایک پکارنے والا کہے گا اے فرشتو میرے بندے نے جو کہا سچ کہا، اس کے لیے جنت سے ایک عالیشان بستر لایا جائے، اس کے لیے جنت سے ایک عالیشان بستر لایا جائے اور اس کو بچھا دیا جائے۔ کیا فرمایا؟ جنت سے ایک عالیشان بستر لایا جائے پھر اس کو بچھایا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آیا ہے اگر جنت کا کپڑا، جنت کے کپڑے کا ایک ٹکڑا دنیا میں پہنا جائے تو دنیا والے دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گے، ان کی نگاہ تاب نہیں لا سکے گی، اتنا خوبصورت اور عالی شان ہے۔ آج جیسا ایس کپڑے دے پیچھے، از گند دے پیچھے حرام بھی کما کے بھائی بیٹھے ہیں، پتہ کسی دا حق کھو کے اس کپڑے دے پیچھے مرنے ہیں، وہ ظالمہ یہ پیچھے مرے ہیں۔ جڑا میلا ہو جاندہ ہے پھٹ جائے گا، پرانا ہو جائے گا۔ صاحب مشکات نے حدیث نقل فرمائی، امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیاں نو جڑا لباس پوایا جائے گا، حضور نے فرمایا کدی بھی میلا نہیں ہوئے گا، کدی بھی فانی نہیں ہوئے گا، کدی بھی ختم نہیں ہوئے گا، کدی میلا نہیں ہوئے گا۔ جڑا میں دے تسی لباس پا کے بیٹھے ہیں، ایک دن چل جائے گا، 2 دن چل جائے گا، 3 دن چل جائے گا، آخر میلا تو ہونا ہے، گندہ تو ہو جانا ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا جنتیاں نو لباس پوایا جائے گا وہ کدی بھی میلا نہیں ہوئے گا، کدی پرانا نہیں ہوئے گا۔ ساڑھا لباس سے پرانا ہو جانا ہے نا، سال دو بعد 6 مہینے بعد نویں دکان تو لے آؤ جی، حکم ہے کہ نواں نہیں لے آندہ جائے گا، وہ نہ میلا ہوئے گا نہ پرانا ہوئے گا، بلکہ انج لگے گا جی میں ہونے ہی پا کے جنتی نکلے۔ آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ حدیث اندر بھی آیا ہے اگر کوئی حور جڑے بندے مومن ملنی، اگر حور تھوک دے میں نا، حور جڑی سمندر دے وچ تھوک دے وے، سارے سمندر دے پانی نو شہد تو بھی مٹھا کر دے وے۔ ایک حور تھوڑا جیا اپنا لعاب دہن یعنی لعاب تھوک، جنتی حور سمندر دندر، سمندر کنڈا بڑھا ہے کوئی کسی نو خبر نہیں،
رب ہی جاندا ہے یا رب دا حبیب جاندا ہے کنا عظیم ہے. پانی ہوتا کڑوا ہے کھارا ہے پین دے قابل نہیں. لیکن حضور نے کی فرمایا حور جنت دی حور تھوڑا جہا اودے وچ تھک دے میں نا سارے سمندر دا جڑا پانی ہے وہ شہد تو زیادہ میٹھا ہو جاوے. شہد تو میٹھا ہو جائے. ایسے میں دنیا دے گندے پھر مگر لگے پھرنے ہیں. اگے فرمایا ایک روایت اندر انہی تک بھی آیا ہے فرمایا اگر جنتی عورت وہ تو حور دی گل سی نا یہ ہن جنتی عورت دی گل آئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورت جڑی ہے نا تھوڑا جی اپنا تھک 7 سمندر جو چھوٹے نا تے 7 سمندر شاید تو مٹھے ہو جان. کنے بولتے نہیں جی 7 سمندران دے اندر جنتی عورت اپنا تھوڑا جیا تھک چھوٹے نا تو کی فرمایا 7 سمندر شہد تو بھی مٹھے ہو جان. شہد تو بھی مٹھے ہو جان. خیر مختصر جو بندہ مومن امتحان تو جدو کامیاب ہو جائے گا ندا آسمان تو ندا آئے گی کہ اے فرشتو میرے بندے نے سچ کیا ہے. اے دے واسطے ہن عالی شان جنت دے وچوں ایک بستر لے آندا جاوے. کی لے آندا جاوے؟ بستر لے آندا جاوے بچھایا جائے جس سے میرے بندہ مومن نے آرام کرنا ہے. جس سے میرے بندہ مومن نے آرام کرنا ہے. بچھونا لے آ کے بچھایا جائے گا اور پھر جنتی لباس لے آندا جائے گا. رب فرمائے گا میرے بندہ مومن نو میرے بندہ مومن واسطے جنت چک عالی شان لباس بھی لے کے آؤ. میں پہلے حدیث بیان کی تھی کہ جنتی لباس اگر کوئی پا کے دنیا آ جاوے ساری دنیا انہوں ویکھ نہ سکے بے ہوش ہو جائے. تو بندہ مومن واسطے بچھونا جنتی کیسا بچھونا ہونا ہے کی دی شان ہونی ہے کڈا ملائم ہونا ہے کڈا خوشبودار ہونا ہے. فرمایا بچھونا بچھایا جائے گا کہ بندہ مومن رب دی طرف آیا تساں اس بچھونے تے آرام کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے. مرن تو بعد جڑے گھر دے گدے دیو بسترے بسترے دیو فوم والے سپیکر انہوں سپرنگا نہ جڑے نچن ٹپن والے بنائے ہوندے نے اتے بچا کے آرام رہے. مرن تو بعد کورج رکھ دے نے یہ نہیں ڈال جانے. بزرگ فرماندے نے اعمال کر کے اپنا بچھونا خود تیار کر. تیرا بچھونا دنیا دا نہیں جنت جو آوے. یہ جے رکھاں گے بھی صحیح تے مٹی کھا جائے گی انہوں مٹی نہیں کھانا. خیر لباس پوایا جائے گا بندہ مومن نو. لباس پان تو بعد حکم ہوئے گا میرے فرشتوں میرے بندے واسطے جنت دے طرف دروازہ ایک کھول دیو تاکہ وہ دی ہوا لیندہ رہے. کی لیندہ رہے؟ ہوا لیندہ رہے. دروازہ کھول دیتا جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر او دے کولوں جنت دی ہوا آمدی اور خوشبو آمدی رہندی. حد نگاہ تک حضور نے فرمایا او دی قبر وسیع کر جتی جاندی ہے. حد نگاہ تک او دی قبر وسیع کیتی جاندی ہے. جتھے تک او دی نگاہ جاندی ہے قبر وسیع کیتی جاندی ہے. یعنی ویکھنے سے اینی لگ دی ہے. لیکن اگر امتحان تو پاس ہو جائے پھر سرکار نے فرمایا او دی قبر نو حد نگاہ تک وسیع کیتا جاندہ ہے چوڑا کیتا جاندہ ہے کھلا کیتا جاندہ ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اے بندہ مومن دا حال سی. ہن کافر تے منافق دا حال سناواں.
وہ بندہ مومن دا سرکار نے حال سنایا. حضور نے کہ پھر صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ سنو کافر دا تے منافق دا کی حال ہوئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا میرے فرشتو ہن کافر دا حال رہ گیا. فرمایا کافر جدو مرے گا موت کے سرکار نے او دی موت دا ذکر کی تھا. فرمایا او دی روح جسم جو جدو جدا ہو جائے گی مردہ ہو جائے گا انہوں جدو رکھا جائے گا یعنی مردہ ہو جائے گا. کافر جدو مر جائے گا او دے کولو دو فرشتے آنگے جنہاں نام منکر تے نکیر ہوئے گا. دو فرشتے آنگے انہوں بیٹھا کے پوچھن گے ہاں بھئی تیرا رب کون ہے؟ کافر مردہ آکھے گا ہائے ہائے میں نہیں جاننا میرا رب کون ہے. کافر کیا آکھے گا بندہ مومن کی کہہ رہے سی میرا رب اللہ ہے. حضور نے فرمایا جو کافر نو بٹھا کے دو فرشتے بٹھا کے پوچھن گے ہاں بھئی بول تیرا رب کون؟ تو کافر آکھے گا ہائے ہائے میں نہیں جاندا میرا رب کون ہے. پھر فرشتے دریافت کرنگے تیرا دین کیے وہ آکھے گا ہائے میں نہیں جاندا میرا دین کی میں نے کی پتا میرا دین کی. پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا فرشتے پوچھن گے جڑے تواڈی طرف معبوس کیتے گئے سن یعنی سرکار دے بارے پوچھا جائے گا. سرکار دے بارے پوچھا جائے گا. فرمایا پوچھا جائے گا او دے بارے کی آخنا ہے او دے بارے کی آخنا ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے. تو آکھے گا ہائے ہائے میں نہیں جاندا میں نہیں جاندا. جڑے اج آکھدے نا بس اللہ کو مانو اللہ کو مانو ظالم دے پترا اللہ نو جو مننا ہے رسول اللہ نے نہیں مننا ہے اتھے کامیابی نہیں. رب نے قرآن اندر جتھے بھی فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو میری اور میرے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ظالمان جی اذان پڑھنے رب دے ذکر دے نال ذکر مصطفیٰ کلمہ پڑھنے پہلے رب دا ذکر بعد چ مصطفیٰ دا ذکر ہے. کلمہ پڑھیا جاوے پہلے رب ذوالجلال دا ذکر ہے پھر او دے محبوب دا ذکر ہے. اذان پڑھی جائے پہلے رب دا ذکر ہے پھر مصطفیٰ دا ذکر ہے. اقامت پڑھی جائے پہلے رب دا ذکر ہے پھر مصطفیٰ دا ذکر ہے. نماز پڑھی جائے پہلے رب دا ذکر ہے پھر مصطفیٰ دا ذکر ہے. یہ قبر جی جائیں گا پہلے رب دے بارے پوچھا جائے گا پھر مصطفیٰ دے بارے پوچھا جائے گا. پہلے رب دے بارے پوچھا جائے گا. امام ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری آپ فرماندے نے اپنی شرح اندر مرقات اندر آپ فرماندے نے اپنی شرح مشکات مرقات شرح مشکات اندر فرماندے نے کوئی نبی اپنی امتی دی قبر چ نہیں گیا. نبی علیہ السلام دا خاص ہے کہ سرکار اپنی ہر امتی دی قبر تشریف لے کے جاتے ہیں. کیوں جاندے نے منافق کھلن منافق کھلن جیڑا نے نا جی یا رسول اللہ لکھ دیو تے شرک ہو گیا تیرے ڈڈے کا دی میں کہ بیڑ پہ گی ظالمہ. رب خود آخدہ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یہ شرک ہو گیا ہے ظالمہ. شرک تاؤنا سی جدو اسا مصطفیٰ نو خدا دے نال ملان دے خدا دے نال نہیں ملایا. ساڑھا اے عقیدہ اور ساڑھا اے ایمان ہے رب دا علم ذاتی ہے مصطفیٰ کا عطائی ہے. رب دا علم ذاتی ہے مصطفیٰ کا عطائی ہے. رب ذوالجلال دا علم غیب ذاتی ہے مصطفیٰ کو جڑا علم غیب ہے او عطائی ہے یعنی رب نے عطا کیتا ہے. ظالمہ تھے کیڑا شرک ہویا ہے
شرم آنی چاہیے سی. خیر کافر آکھے گا میں نہیں جاندا، میں اس ہستی دے بارے نہیں جاندا. منافق نے بھی نہیں پہچانے گا. جس منافق نے ایتھے نہیں حضور نو پہچانے وہ قبر وچ کی پہچانے گا؟ وہ قبر دے اندر کی پہچانے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر آواز آئے گی اے میرے فرشتیو جہنم دے وچوں ایک بچھونا ایک بسترہ لیا کے بچھایا جائے. بندہ مومن واسطے جنت چوں، منافق تے کافر واسطے اعلان ہوئے گا جہنم دے وچوں ایک بچھونا لیا کے بچھایا جائے اور جہنم دے وچوں کپڑا لیا کے انہوں پوایا جاوے اور جہنم دی طرف ایک کھڑکی کھولی جاوے. سرکار نے فرمایا کی حکم ہوئے گا جہنم دی طرفوں ایک کھڑکی کھولی جائے. بندہ مومن واسطے جنت دی طرفوں، بندہ کافر تے منافق واسطے جہنم دی طرفوں. فرمایا ایک کھڑکی ایک دروازہ کھولیا جائے. نبی علیہ السلام نے اگر ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپیٹ آتی ہے، جہنم کی ہوا آئے گی اور کافر کی قبر اس طرح تنگ ہو جائے گی. حضور نے فرمایا جی میں پسلیاں دوسریاں پسلیاں تنگ ہو جائے گی. کی کیتے جائے گی؟ تنگ کیتے جائے گی. ادھر دیاں پسلیاں ادھر، ادھر دیاں پسلیاں ادھر. منافق دے نال بھی یہی حال تے کافر دے نال بھی یہی حال ہوئے گا. اور نبی بارک علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال پھر ایک بہرا انا بہرا انا سپ مقرر کیتا جائے گا. کی بولے نہیں جی بہرے، فرمایا اندھے بہرے فرشتے مقرر ہونگے. سب دا ذکر اگے آئے گا. فرشتے مقرر ہونگے، انہوں کو لوہے دے ودھان ہونگے. لوہے دے ودھان جنہوں ہتھوڑا کہہ لو، ہتھوڑا بھی چھوٹا، ودھان وڈے وڈے لوہے دے. انہوں فرشتیاں جنہاں نے ڈیوٹی لگ دی لگن گی او بہرے ہونگے انے ہونگے. کی ہونگے؟ بہرہ کنوں کہندے نے؟ انے بس ڈیوٹی لگ جانی ہے. حکم آئے گا منافقہ نو مارو، منافقہ تے کافرہ نو مارو. یہ عذاب ہے قبر دے اندر. اگے جڑا آخرت ہونا وہ اللہ ہی بہتر جاندہ ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہرے اندھے فرشتے مقرر کیتے جانگے. انہوں نے لوہیاں دے وڈے وڈے تھوڑے گز بھڑائے جانگے. مارو او مار مار کے. فرمایا بھی وہ انہیں بھاری ہونگے نا، اگر وہ ایک پہاڑ تے مارا جائے نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ تو تسی آپ پہ حساب لاؤ بھی وہ کننا وڈا ہونا ہے. مایا ایک اگر پہاڑ تے ماریا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی ہو جائے. پہاڑ ان کڈے کڈے وڈے وڈے پہاڑ نے. فرمایا ریزہ ریزہ مٹی ہو جائے. فرمایا جدو کافر مارنگے انہوں دی آواز مشرق تو مغرب، مغرب تو مشرق تک دی ساری مخلوق سنے گی مگر انسان تے جن نہیں سننگے. انسان تے جن نہیں سن دے، باقی ساری مخلوق سن دی. باقی ساری مخلوق سن دی ہے. اس واسطے سے مسلمان مومن بن، منافق نہ بن. مومن جب مومن بنے گا، مومن دا حال پہلا بیان کیتا ہے کہ جنت چوں عالی شان بچھونا بھی آئے گا، عالی شان لباس بھی آئے گا، جنت دی طرفوں کھڑکی بھی کھولی جائے گی. ایک حدیث دے اندر تک آیا ہے 70 ہوراں بھی ملیں گے. آنے تو پھر ہورے تا باپ پکے ہی نہیں نا.
جے پٹھے کام کریں گے تو پھر ہرے نے، نہیں تو سدھے کام کریں گے تو پھر ہورا نے۔ انہیں فیصلہ رب نے ساڑھے تے سٹے ہے، اساں ہرے لینے نے کہ ہورا لینی ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کس نال نمازاں بھی پڑھیں بے ایمانی بھی کریں، کی فائدہ؟ نمازاں بھی پڑھیں بے ایمانی بھی کریں، تولن والا پیمانہ بھی گھٹ رکھیں، پھر آکھیں میں مومن ہاں۔ یہ مومنہ دا کام نہیں ہے، کام کہدا ہے منافقہ دا کام ہے، مومنہ دا ایک کام نہیں۔ مومن اپنے مومن بھائی نو کدے بھی نہیں لٹدا، لٹ دے جدو بھی لٹے گا منافق لٹے گا، جدو لٹے گا منافق لٹے گا۔ اور رشتہ داری دی صورت جو ہوئے، یار دی صورت جو ہوئے، بادشاہ دی صورت جو ہوئے، پیر دی صورت جو ہوئے، محلے داری دی صورت جو ہوئے، کسے صورت دے اندر بھی ہوئے، یہ تینوں دھوکہ دے کے لٹے مومن نہ سمجھی، منافق سمجھی۔ مومن کیونکہ مومن دا کام نہیں ہے، مومن دا کام نہیں۔ مومن اپنے مومن بھائی دی ہمدردی کرتا ہے، مومن اپنے مومن بھائی دی ہمدردی کرتا ہے، مومن اپنے بھائی دے رستے جی کنڈے نہیں بچھاندا بلکہ رستہ صاف کرتا ہے۔ حدیث دے اندر آیا نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص نو جنت دے اندر نہ چہل قدمی کر دے ہویا، یعنی ٹہل دے ہویا، سیر کر دے ہویا ویکھیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نو پوچھیا کہ یار تینوں اے مقام مرتبہ کیویں مل گیا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رستے چو آ رہا سا، ایک رستے چو میں آ رہا سا، ایک درخت بہت بڑا بڑا ہے سی، او دی ایک شاخ ٹوٹ کے نا لٹک رہی سی، شاخ ٹوٹ کے لٹک رہی سی رستے تے۔ راہگیر جڑا سی، مسافر جڑے سن، انہوں نے تکلیف ہوندی سی، انہوں نے تکلیف ہوندی سی۔ میں دل دندر ارادہ کیتا ہے کہ ہون تا میرے کو کوئی چیز نہیں ہے، میں گھر جاواں گا، جو صبح میں آواں گا نا کلہاڑا لے کے آواں گا، میں کلہاڑا لے کے آواں گا، انہوں میں کٹ کے سیڑ تے کر دیواں گا تاکہ راہگیر نو تنگی نہ ہوئے، آسانی دے نال آمد رفت ہوندی رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدو گھر آیا رات نو جدو ستا وقت پورا ہو گیا، ملک الموت نے میری روح قبض کر لی، ملک الموت نے میری روح قبض کر لئی ہے، میں دنیا تو چلا گیا۔ رب ذوالجلال نے میں نے یہ مقام اس واسطے دیتا ہے کہ تو اپنے مومن بھائی دے بارے اچھی نیت رکھنا سی، اچھی سوچ، اچھی نیت ایسی، بھلائی دا ارادہ کرنا، بھلائی دا ارادہ ایسی کہ اپنے مومن بھائی دے نال بھلائی کرانگا، مومنہ دے نال بھلائی کرانگا، بول دے نہیں جے مومنہ دے نال بھلائی کرانگا۔ ہجے ارادہ بنایا ہے، ہجے ارادہ بنایا ہے، کیتا نہیں، حکم ربی ہے، آ گیا دنیا تو چلا گیا۔ رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ مسلمان دس جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دے نال ایک نیکی کرے او دی مشکل جے کم آئے کہ رب ذوالجلال انہوں جنت نہیں دے گا، بول دے نہیں جے جے ٹھگی مارے، بول دے نہیں جے پھر کی بن سی، بولو کیونکہ آپ تو نہیں مار دینا، میں آپ تو ماشاءاللہ بابے فرید مننا لے اساں، خواجہ اجمیری دے مننا لے اساں بلے بے ایمان ہو سکنے ہیں؟ نا گمانے نہیں کیتا اللہ دے بندے اب پورا تولنے ہیں، بعد گمانی جڑی ہے بڑا بڑا گناہ ہے، بعد گمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اساں بھی نیک شادی ویاہ دے وے اساں کو کنجریں کدے نہ چاہیے، کدے ڈھولن سدا ہے نا 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 نا، اساں عذاب قبر تو ڈرنے ہیں۔ حضور نے فرمایا قبر دے اندر 99 سپ مسلط کیتے جانگے، انہاں جو ایک سپ اگر اپنا زہر دنیا دے سٹ دے وے قیامت تک سبزہ نہ ہوگے، اساں تے بہت ڈرنے ہیں۔ شادی بیاہ اساں سنت دے مطابق کرنے ہیں، سانو بہت ڈر لگتا ہے، انج نہیں
میرے کو نا بچہ پڑھنا آندا ہے ایتھوں بیگم کوٹ دا صاحبزادہ ہے نا ابو بکر ہے میں پرسوں بناندا بیٹھا سا تو بناندا نا حدیث شریف بچیاں نوں پڑھا رہے سا تو میں کہنے لگا میں کہ حدیث سے چاہیا کوئی اللہ دا خوف کرو خدا دا خوف کرو جدو ماں باپ گھر ایسیاں گلاں کریں نا تے اولاداں دے منہ چوں تاں نکلدیاں نے تے مینوں فٹافٹ بولدا کہندا قاری صاحب اگر میں ایک گل کراں میں کہ کر کہندا قاری صاحب اسی ایسے منافق بن گئے ہیں نا سانو بیماری دے اندر خدا یاد ہے شادی دے اندر خدا یاد نہیں میں سوچی بہ گیا میں کہ چھوٹا جے بچہ دے کڈی وڈی گل کیتی ہے میں کہندا استاد میں گل کراں سانو بیماری دے اندر خدا یاد ہے ہر وقت اساں اللہ اللہ کرنے ہیں مولا سانو معافی عطا فرما مولا نمازاں پڑھاں گے مولا فلاں کم کراں گے جدوں بیماری تو صحت یاب ہو گئے تندرست ہو گئے دھی بہن دی شادی کیتی کائنات دا وچ برا کم کیتا ہے بیماری دے وقت خدا یاد شادی دے وقت خدا یاد نہیں بول مسلمان بیماری دے وقت خدا ہے خوشی دے وقت ساڈا خدا کوئی نہیں اسا تا منافقت کیتی ہے او کیتی کہ نہیں ویکھ بچہ چھوٹا جہا کتنی خوبصورت گل کیتی ہے بے سانو بیماری دے اندر خدا یاد ہے سانو پتہ ہے اسا خدا دی بارگاہ چ شفا منگنی ہے تو جدوں شادی بیاہ کرنے اودوں خدا یاد کیوں نہیں ہوندا بول دے نہیں جی تانوں سانو پتہ ہے اساں تے سدا نہ رہنا کہ نہیں رہنا بولو لیکن نبی پاک علیہ السلام آخر الزمان نبی نے مرن تو بعد اساں نبی پاک علیہ السلام نو کی منہ وکھاواں گے یا رسول اللہ اساں تواڈے امتی نو ساری زندگی لٹ دے ہی رہے ہیں ٹھگیاں مار دے رہے ہیں تواڈے دین دے نال ہی اسی منافقت کیتی رکھی نماز پڑھنے ہیں نا کہ نہیں پڑھ دے بولو تو صحیح نا نماز پڑھنے ہیں کہ نہیں اور چلو پوریاں 5 نہیں پڑھ دے کرے کرے تو پڑھ لینے ہیں پڑھنے ہیں نا اساں کی آخنا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی آخنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت پڑھو آپ ہی پڑھ لو انعمت علیہم مولا سانو سدھے رستے دے چلا کی کہہ رہے ہیں مولا سانو سدھے رستے دے چلا اگے پھر فرمایا غیر انعمت علیہم انعمت علیہم کی فرمایا آگے ترجمہ کی بنے گا صراط الذین پیچھے ایسی فرمایا اہدنا الصراط المستقیم مولا سانو سدھے رستے دے چلا اگے کیا ہے صراط الذین انعمت مولا رستہ اونا لوگاں دا مولا رستہ اونا لوگاں دا مولا رستہ اونا لوگاں دا جنہ تے تیرا بولو انعام ہوئے ہیں ہن انعام والے پڑھ لیے ٹائم ہو گیا بس تھوڑا فرمایا کہ مولا سانو سدھے رستے تے چلا سدھے رستے تے چلا کیڑا رستہ انعمت علیہم مولا اونا لوگاں دا رستہ جنہ تے تیرا انعام ہوئے ہن انعام والیاں دا ذکر بھی مولا تعالی جل شانہ نے قرآن اندر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دا آیا کہ نہیں آیا 5واں سپارہ آیا کہ نہیں آیا انعام نبیاں تے ہویا کنہ تے نبیاں تے کنہ تے نبیاں تے صدیقاں تے شہداء تے صالحین یعنی اولیاء تے علماء حقہ تے ان فیصلہ تواڈے تے ہے اے دسو کہ اولیاء نے کدے نماز چھڈی
بولو مولا علی نے، مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مرتضی نے امام حسن تے امام حسین دی شادی کیتی کہ نہیں کیتی ہے؟ شادی کیتی ہے۔ مولا علی تے انعام ہویا کہ نہیں ہویا؟ رب دا پہلے دسو، بولو ہویا؟ قرآن چاہے نا من النبیین والصدیقین والشہداء، ہون دسو مولا علی شہیدہ چاہنے کہ نہیں؟ آپ شہید ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ بولو تو صحیح نا۔ دوسرے نے میرے آقا علیہ السلام دے داماد بھی نے، ہے نے کہ نہیں؟ اما فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے زوجہ محترمہ نے کہ نہیں نے؟ ہن نماز مسلمانہ گالتے غور قسم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا سانو سدھے رستے تے چلا، سدھا رستہ اونا لوگاں دا جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے۔ ہن انعام نبیاں تے ہویا، صدیقاں تے ہویا، شہیداں تے ہویا، صالحین تے ہویا، اولیاء تے ہویا، علماء حقہ تے ہویا۔ اے علماء حقہ ہو کے، اولیاء ہو کے، سارے صالحین دے اندر ہی آ جاندے نے۔ مولا علی بھی وچ آگے شہیداں دے کہ نہیں؟ صدیقاں دے وچ بھی آگے کہ نہیں؟ آپ صدیق بھی سن، صدیقاں دے وچ آئے کہ نہیں آئے؟ نبی علیہ السلام دے صحابی بھی بنے کہ نہیں؟ ساتھی بھی بنے کہ نہیں؟ بول دے نہیں جے؟ ہن دسو مولا علی تے انعام ہویا رب دا کہ نہیں؟ مولا علی سدھے رستے تے سن کے آپاں اگے چل رہے ہیں، اگے تانوں گل چھتی سمجھ آئے گی۔ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیاں دی تے بیٹاں دی شادی کیتی ہے کیسر و کسرا ادوں اے جڑا دنیا دا ہے جڑا کت خانہ آپا کرنا ہے اس وقت انہاں نے کوئی اتھوں بینڈ باجی والے یا دف والے سدے سن؟ تینوں کنے کیا نہیں سن؟ بات طریقہ انادی بڑھ کے دنیا مدی آکھ میں کن ثابت کر دینا۔ دسو نماز پڑھ رہے ہیں، مولا سدھے رستے تے چلا، رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تیرا انعام ہویا، نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے صالحین تے انعام ہویا ہے۔ ہن صرف گل میں کہ مولا مرتضی تو شروع کیتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بابے بڑی شان والے انہوں نے کیا بات ہے۔ مولا مرتضی دی شان بھی کیا بات ہے، انہوں نے شان بیان ہی نہیں ہو سکتی، سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹیاں تے بیٹاں دی شادی کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے؟ تے جیڑا آپاں کام کرنا ہے مولا علی نے کیتا ہے؟ آساں پھر مولا علی نال منافقت کیتی یا محبت؟ نماز اندر رب نال منافقت یا محبت؟ نماز اندر تو رب نو کی کہہ رہے مولا سانو سدھے رستے تے چلا، سدھا رستہ اونا لوگاں دا، سدھا رستہ جنہ تے انعام ہویا۔ ہون جڑا اسی تانوں روکنے ہیں ڈھول باجے گانے تو، اے اسی روکنے ہیں یا رسول اللہ ہی روک دے گئے نے؟ اے دسو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکیا، رب دا قرآن بھی آیا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھی بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز وچ آکھ رہے ہیں سدھے رستے چلا جنہ تے تیرا انعام ہویا، انعام آلے نے اے کام کیتا ہے؟ بولو انعام آلیاں نے جلی نوٹ کسے نو نوٹاں دے وچ تن کے دیتا ہے؟ انعام آلیاں نے گند دا کوڑا چک کے اپنے گھر دا تے کسے دے بوئے کے سٹیا ہے؟ ایک بچہ بن کے عرض کر رہے ہیں جناب، سوال لے کے ہیں جواب چاہیے دے بس، بول دے نہیں جی بھائی نماز پڑھی ہے نا، ہون پڑھنی آپا انشاءاللہ پھر جماعت نے پڑھنی ہے، نماز جاکھنے ہیں کہ نہیں آکھ دے؟ سدھے لوگ رستے چلا۔ انعام آلیاں نے کسے دا کام کیتا ہوئے رشوت لئی ہے؟ ایسا لئی ہے؟ انعام آلیاں نے کسے اپنے بھائی دے نال سودا کیتا ہوئے تے پیسے دے پیچھے ذلیل کیتا؟ جیڑا کرے وہ تو پھر ایمان والے دے رستے تے نہیں نا، لاکھ نمازاں پڑھدا رہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا نا، اللہ دا قرآن ہی آکھدا ہے میرے تے فتویٰ نہ لانا،
वेखो ना कि एक भाई भाई नाल सौदा करदा है, बाद बदल जाता है, अपने भाई नूं जलील करदा है। इनाम वालियां ने अपने भाई नूं जलील कीता सी या किधर क्या कि तुसां अपने मोमिन भाई दी इंज तजलील करया जे? बोलो। ईमान वालियां ने इंज कीता कि शै विखाई कोई होवे ते दित्ती कोई होवे। बोलो। ईमान वालियां ने इंज कीता भी शै लैके गए होण घर ते घरदियां ने पसंद ना आई ते वापसी करन वास्ते आए होण ते दुकानदार ने चुक के बाहर सुट्टी होवे। कीता बल्कि मैं तो इन्नी तक हदीस शरीफ पढ़ी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक साहबी सन, उन्होंने कपड़े दी दुकान पाई सी। कहदी कपड़े दी दुकान पाई ते एक सहाबी रसूल लै गए थे या घर ते पसंद ना आया, वापसी करने वास्ते आया। उन्हें कहा यार कपड़ा है ये तेरे को लैके गया सा ते पसंद नहीं आया। हुण उन्होंने कटौती तो नहीं की ना, बेइनी कटौती उसे लैके गए थे, कहने लगे कि यार घरदियां नूं पसंद नहीं आया, मैं वापसी करने वास्ते आया। ते वापसी मेहरबानी, उन्हें कहा मेहरबानी कर दी। मेहरबानी तेरी है जेड़ा तू वापसी करना आ गया। सहाबी हुण दूसरा सहाबी जेड़ा गाहक सहाबी सी, दूसरा दुकानदार सहाबी गाहक नूं की कह रहा है, तेरी मेहरबानी यार तू वापसी करन आ गए, तेरी मेहरबानी तू वापसी करन आ गए। कपड़ा वापसी दिता उन्हें, जेड़ा दिल करदा लै ले। उस बाद उन्हें दुकान ठप्पी, उन्हें कहा बस अल्लाह दे हवाले। उन्हें कहा यार ये की? उन्हें कहा मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनिया सी, सरकार ने फरमाया गाहक जो सौदा लैके जावे तो उन्हें घरों पसंद ना वापसी करना, जेड़ा बंदा वापसी करेगा वह जन्नत चला जाएगा। मैं दुकान सिर्फ पाई इस वास्ते सी, इन्ना अरसा हो गया दुकान पाई हुई सी ते कोई गाहक सौदा जेड़ा लैके जाना वापसी कोई आंदा ही नहीं सी करन वास्ते। ते मैं भी सोची पिया बैठा सा मैं जनती भी हाँ कि नहीं है, तेरी मेहरबानी तू सौदा वापसी कीता, हुण दुकान अपनी ठप। इनाम वाले तो इंज करते सन ते साडा की हाल है आपे दसो। ना यार कितनी देर करोगे, मरना नहीं जे, मौत बर हक के छोटी जी कबर होनी है, निक्की जी कद मुताबिक जगह लभनी, फू फां इथे कर, चोरी कर, हराम खा, की करेगा? कितनी देर बैंक बैलेंस बना लेगा? बैंक बैलेंस नाल जांदे ने। किसी ने मगर मंगनी पैंदा दुआ भी है कि यार नहीं, जिन्ना नेकी अच्छाई करके जाएगा ना वो दिल दुआ कटेगा, वो दिल दुआ कटेगा। जितना बुराई करके जाएगा वो दिल बददुआ कटेगा। वो कहेगा चंगा हो गया मौला छेती मर गया सूर, किते अगे कईयां दा मरना कढ़िया सो, मेरा भी कढ़िया सो, कईयां दा होर दा भी उन्हें कढ़ना सी, चलो चंगा होया जान छुट गई। कोई नेक बंदा चला जाए तो सच आखना लोग रोंदे नहीं कि यार बड़ा नेक आदमी सी, इन्ने बंदियां दा घर चला रहा सी, हैं इन्ने बंदियां दा घर चला रहा सी। कोई ओहो जिहा मर जाना कि चंगा है, कईयां दा घर इन्हें बर्बाद किया, खुदा इनू बर्बाद करे। आखदे नहीं तो मैं कई को सुनिया कई इतने बह के दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरा जो फलां भाई है उन्होंने तरक्की अता फरमा, उन्होंने रूज अता फरमा, साढ़े दी उम्र उन्होंने पूछिया क्यों? उन्हें कहा दुआ क्यों ना करिए, वो साढ़े नाल अच्छाई करदा है। ईमान वालियां दा यह काम नहीं जिहड़ा आपां फड़े होया है। आप नमाज अंदर कह देने कि मौला सीधे रस्ते ते चला, रस्ता उन्हां लोगां दा जिन्हां दा तेरा इनाम होया। इनाम वाला कदे छड्डी नहीं, आपां कदे पढ़ी नहीं। इनाम वाला कदे एडा वड्डा यार महल्ला है, फजर टाइम एक सफ सवा सफ बड़ी मुश्किल होंदी। असां जे ईमान नाल दे मनण वाले हैं, सोचण दी गल नहीं। ईमान वाले जुमे ते लेट आंदे सन कि जल्दी आंदे सन? चलो कोई बंदा किसी ने बामरे मजबूरी होंगी, कोई दूर गया होंगे, सौ आंदे ने, लेकिन कई असां दुकान नहीं बंद कर सकते। दुकान अल्लाह दे कुरान ने जो फरमाया जो अजान हो जाए जुमे दी तो दुकान बंद कर दे, जुमा पढ़ के तो फिर रब दा फजल तलाश करो, फिर रिज़्क तलाश करो। अल्लाह फरमांदा फिर बरकत दुगनी अता फरमा देगा। अगर दुकान बंद नहीं की, जुमे दे विच ही दुकान खुली रखी, वो किधर न किधर निकल जाते हैं। साडे बुजुर्ग नचोड़ कढ़ के गए, नचोड़। खैर दुआ कर